سب عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، اکثر عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ 3 قسم کی عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے شادی کے بندھن کے اندر رہنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ ایک وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ نے حسن دیا ہے اور وہ عورتیں اپنے حسن پہ ناز کرتی ہیں اور ان کے نخرے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پھر شوہر کے ساتھ ان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے حسن کو سرمایہ سمجھ کر اس پر پیسے کماتی ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے شوہر نے طلاق دے دی تو ہمارے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں، دوسرا رشتہ آ جائے گا۔ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ جب حسن کسی عورت کو ملتا ہے، خوبصورتی اس کو ملتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کے ناز نخرے یہ بڑھ جاتے ہیں، پھر شوہر کو اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ بیوی کی کوشش ہوتی ہے، وہ بہانے بناتی ہے کہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی بات پر میرے شوہر کو غصہ آئے اور مجھے طلاق دے دے، اور شوہر بھی کہتا ہے کہ بھئی بیوی اللہ نے حسن والی دی ہے تو اس کے لاکھ نخرے میں برداشت کروں۔ لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ حسن کو نہیں دیکھتا ہے، شوہر دیکھتا ہے کہ بیوی کے اندر اخلاق کتنے ہیں، اس کے اندر دینداری کتنی ہے، اس کے اندر خوبیاں کتنی ہیں، اس کے اندر کمالات کتنے ہیں، اس کے اندر گھر کو چلانے کی صلاحیتیں کتنی۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے جب بیوی ناز نخرے کرتی ہے، شوہر جو ہے اس کے حسن سے متاثر نہیں ہوتا تو شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو حسن والی عورتوں کا گھر زیادہ نہیں چلتا، اکثر کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری وہ عورتیں ہیں کہ جن کی تعلیم بہت زیادہ ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، ماسٹرز کیا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، ان کو اپنی تعلیم پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس تعلیم اتنی ہے، اس تعلیم کی بنیاد پر ہم اتنے پیسے کما سکتی ہے کہ ہم کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ تو جب ہم کسی کی محتاج نہیں، پھر ہم کسی کے نخرے کیوں برداشت کریں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے ساتھ اکثر و بیشتر پھر لڑائیاں ہوتی ہیں اور بالآخر جو ہے طلاق تک بات جا پہنچتی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں اکثر وہ عورتیں جو پڑھی لکھی ہیں، زیادہ پڑھی لکھی ہے، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ماسٹر کی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لی ہیں، وہ یا تو طلاق یافتہ ہے یا بغیر نکاح کے جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے۔ اور تیسری قسم کی وہ عورتیں ہیں کہ جن کے ماں باپ بہت زیادہ سرمایہ دار اور مالدار قسم کے ہیں، انہوں نے اپنا بچپن، اپنا لڑکپن، اپنی جوانی یہ عیش و عشرت کی زندگی کے اندر گزارا، گاڑیوں کے اندر، بنگلوں کے اندر، گاڑیوں کے اندر اور اے سیز کے اندر مختلف قسم کی آسائشیں، سہولتیں ان کو میسر تھی۔ شوہر کے گھر چلی گئی، وہاں تھوڑی سی تکلیف آئی تو برداشت کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو ان کا بھی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر زیادہ نہیں چلتا ہے۔ یہ محمد علی سوسائٹی کے اندر مکہ مسجد کے بالکل پیچھے گلی کے اندر ایک صاحب رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ابھی 2010 یا 11 کی بات ہوگی، مجھے سن صحیح یاد نہیں۔ مجھ سے کہنے لگے 6 میرے بیٹے ہیں، ایک میری بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، اور مال کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ محمد علی سوسائٹی میں ایک آدمی رہتا ہو تو ظاہر سی بات ہے مالی لحاظ سے وہ مضبوط ہوگا۔ تو کہنے لگا میں اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہوں، اس سے اکثر کہتا ہوں کہ بیٹا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھا کرو، صحابیات کی سیرت پڑھو کہ کس طرح وہ اپنے کپڑوں کے اندر پیوند لگایا کرتی تھی۔ تو مجھ سے کہنے لگے، ایک دن میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگے ابا جان میرے کپڑے دیکھیں اس میں بھی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ سوسائٹی کے اندر ایک لڑکی رہتی ہو اور وہ 6 بھائیوں کی ایک بہن ہو، باپ کی اکلوتی بیٹی ہو، اور وہ اپنے کپڑوں کے اندر پیوند لگائے جبکہ پیسے کی کوئی کمی بھی نہ ہو، تو یہ باپ کی طرف سے اچھی تربیت ہے، اس اچھی تربیت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ 3 قسم کی عورتیں جو بہت زیادہ حسن و جمال والی ہوتی ہے، بہت زیادہ مال اور دولت والی ہوتی ہے باپ دادا کے گھر سے، یا ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہے، ان کا زیادہ گھر نہیں چلتا، یا تو طلاق ہو جاتی ہے یا نکاح ہی سرے سے نہیں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ بہت سارے گھر چل بھی پڑتے ہیں۔